الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قانون بنانے کا اختیار اللہ کو ہے اور قانون نافذ کرنے کا اختیار اللہ نے بندوں کو دیا۔ جس کو جتنا زیادہ اختیار دیا اتنا ہی اس قانون پہ عمل کرے اور کرائے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے، حاکم ہے، اس کو اپنی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آدمی اپنے جسم پر اللہ کا قانون نافذ کرے، گھر میں اپنا اللہ کا قانون نافذ کرے، اس کو ملک ملا ہے ملک میں اللہ کا قانون نافذ کرے، اپنی مرضی نہ کرے۔ دین اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا نام، اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے یہ قانون ہمیں ابدی شکل میں دے دیا، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے اس قانون کی وضاحت کر دی۔ پھر خلفائے راشدین، ان کی سنت اور ان کا اجماع، پھر صحابہ کا اجماع، پھر امت کا اجماع، پھر خیر القرون کا تعامل، خیر القرون میں کیسے عمل کرتے رہے اس قانون پہ، پھر قیاس۔ تو یہ ساری چیزیں اس قانون کی تشریح ہیں۔ صحابہ نے جو عمل کیا وہ معیاری ہے، صحابہ کا ایمان بھی معیاری، ان کا عمل بھی معیاری، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ایسے ہی اختلاف کے وقت ہم نے کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یعش من بعدی فسیری اختلافا کثیرا، جو میرے بعد زندہ رہا بڑے سے بڑے اختلاف دیکھے گا۔ تو اختلاف کے وقت کیا کرنا ہے؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کو، میرے خلفاء راشدین کے سنت کو لازم پکڑ لو، اختلاف سے بچ جاؤ گے۔ ایسے ہی صحابہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں جو سبقت کرنے والے، ان سے اللہ راضی ہو گیا، ان کو دیکھنا ہے، اختلاف کے وقت ان کو دیکھنا۔ والذین اتبعوہم بإحسان، پھر جو سبقت لانے والوں کے پیچھے صحابہ چلے ان سے بھی اللہ راضی ہو گیا، انصار اور مہاجرین میں۔ اسی طرح تابعین سے بھی اللہ، بعض ایک روایت میں ہے تابعین مراد ہیں، ان سے بھی اللہ راضی ہو گیا۔ ان کے زمانے میں اگر دین نہیں تھا، کوئی چیز دین پہ عمل نہیں کرتے تھے، بعد میں ایجاد ہوئی تو یہ اختلاف کا ذریعہ بن گیا، امت میں اختلاف ایسے پیدا ہوا، بدعات پھر شروع ہوئی خیر القرون کے بعد۔ آپ فرماتے ہیں خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ وہ ہے جس میں میں اور میرے صحابہ ہیں۔ ثم الذین یلونہم، پھر تابعین کا زمانہ، جس زمانے میں تابعین ہوگے ان سے ملے ہوئے۔ ثم الذین یلونہم، پھر تبع تابعین ان کے ساتھ جو ملے ہوئے۔ پھر اس کے بعد زمانے میں جھوٹ عام ہو جائے گا۔ ثم یفشل الکذب، لوگ جھوٹی گواہی دینے میں
کوئی باک محسوس نہیں کریں گے. یستشہدون ولا یستشہدون، جلدی جلدی گواہی دیں گے، نہ بلایا جائے گا، بن بلائے گواہی دے دیں گے. وَيَحْلِفُونَ وَلَا يُسْتَحْلَفُونَ، حلف قسمیں اٹھائیں گے، قسم مانگی بھی نہیں جائے گی، اتنی جھوٹی قسمیں. تو پھر اس زمانے میں یہ پرکھنے کا، لوگوں کو پرکھنے کا نظام وضع کیا گیا. یہ جو راوی ہے، حدیث بیان کرنے والا، یہ جھوٹا تو نہیں ہے، بے دین تو نہیں ہے، اس کا حافظہ بھی صحیح ہے کہ نہیں. پھر ضرورت محسوس ہوئی. صحابہ سارے کے سارے ہی عادل ہیں، ان کو جو حدیث بیان کریں اس میں کوئی شک نہیں. وہ صحابہ نے، اللہ نے ان کو، ان کی تعدیل کر دی. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ ایسی جماعت ہے اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے امتحان میں پاس کر دیا. ان کے دل میں اللہ نے تقوی پا لیا. ایسی جماعت پاس ہو گئی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک لشکر غزوہ کے لیے جائے گا تو لوگ پوچھیں گے اس میں کوئی صحابی بھی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی. صحابی وہ ہے جس نے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا، آپ کی زیارت کی، پھر اسی پہ اس کی موت آئی، آپ کی اتباع میں ہی موت آئی. تو لوگ کہیں گے ہاں صحابی ہے، تو اللہ ان کو فتح عطا کر دے گا، اس لشکر کو صحابی کی وجہ سے فتح عطا کر دے گا. پھر ایک لشکر غزوہ کرے گا، پھر پوچھیں گے تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے صحابی کی صحبت پائی ہو؟ کہیں گے ہاں ہے، اللہ ان کو بھی فتح عطا کر دے. پھر ایک لشکر جنگ کرے گا، پوچھیں گے کوئی ایسا ہے جس نے صحابی کی صحبت پائے ہوئے کی صحبت پائی ہے؟ کہ ہاں ہے. وہ لشکر جنگ کرے گا، اللہ اس کو بھی فتح عطا کرے. تو یہ جماعت ایسی بابرکت، ان کی وجہ سے اللہ فتوحات عطا کریں گے. تو اختلاف کے وقت یہ دیکھنا ہے صحابہ میں یہ چیز موجود تھی یا نہیں، اختلاف ختم ہو جائے گا. جتنی بھی چیزیں بعد میں ایجاد ہوئی ہیں بدعات، بس ان کو پرکھنے کے لیے یہ معیار ہے. صحابہ صرف یہ نہیں کہ بڑے اونچے تقوی والے تھے، بڑے علم والے تھے، بلکہ وہ معیار بھی تھے، حق اور باطل کے معیار بھی ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو زندہ ہیں یہ فتنے سے محفوظ نہیں ہیں، ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ان کا انجام کیسا ہوگا. جو دنیا سے چلے گئے ان میں صحابہ سب سے زیادہ اعلیٰ جماعت ہے. تو جو کسی طریقے پہ چلنا چاہتا ہے بہترین طریقے پہ، وہ صحابہ کے طریقے پہ چلنا شروع کر دے. فَلْيَسْتَنَّ بِأَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے راستے پہ چلے، آپ کی سنت کو اپنائے. فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَبَرَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ قُلُوبًا، اس امت میں سب سے زیادہ نیک دل تھے. ان سے بڑا امت میں کوئی نیک نہیں ہے، دل کے لحاظ سے دل کے نیک تھے، ایسا کوئی نہیں امت میں. تو اس لیے ان کی اتباع کر. وَأَعْمَقَهُمْ عِلْمًا، علم ان میں گہرا علم تھا، علم کی گہرائی تھی، تو علم میں بھی سب سے آگے.
وَأَقْوَمُهُمْ هَدِيًّا، اور ان کی سیرت اور کیریکٹر سب سے اعلیٰ مضبوط کیریکٹر کے مالک تھے۔ وَأَحْسَنُهُمْ حَالًا، ان کی حالت سب سے زیادہ بہترین حالت۔ وَأَقَلَّهُمْ تَكَلُّفًا، تکلف میں سب سے زیادہ کم، تکلف نہیں تھا اس۔ تو بعض والے جو ہے نہ نیکی میں ان کے برابر، نہ علم میں ان کے برابر، نہ تقوی میں ان کے برابر، اور بعد میں تو تکلفات میں کھو گئے۔ یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ تو جو چلنا چاہتا ہے صحیح راستے پہ صحابہ کرام کی سنت کو اپنا لے۔ تو پہلے قرآن پاک کو دیکھنا ہے، یہ حکم قرآن میں موجود ہے یا نہیں، پھر سنت دیکھنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ موجود ہے حکم یا نہیں، پھر صحابہ کے خلفائے راشدین کے عمل کو دیکھنا ہے۔ مثلا جس پہ صحابہ کا اجماع ہو گیا، 20 تراویح صحابہ کا اجماع ہو گیا، اب یہ دین بن گیا، یہ سنت بن گیا۔ اب اختلاف ختم کرنے کا یہ طریقہ، آپ نے فرمایا جو میرے بعد زندہ رہے گا اختلافات دیکھے گا، تو جو صحابہ کی زندگی میں، خلفائے راشدین کے زندگی میں جس پہ وہ جمع ہو گئے، تو وہ اختلاف ختم کرنے کا طریقہ۔ اس لیے چاروں ائمہ، امام احمد، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان سب کے نزدیک 20 تراویح، اس پہ اجماع ہو گیا، صحابہ کا اجماع ہو گیا، ائمہ کا بھی اجماع ہو گیا۔ جس پہ خلفائے راشدین کا اجماع ہو جائے، ائمہ مجتہدین کا اجماع ہو جائے، پکی بات ہوگی۔ اب اختلاف ختم کرنے کا ایک یہ طریقہ۔ قرآن پاک جمع کرنے میں صحابہ کا اجماع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سارا مختلف جگہوں پہ لکھا ہوا تو تھا، تو صحابہ نے ایک جگہ جمع کر دیا۔ تراویح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، لیکن متفرق طور پہ عمر رضی اللہ عنہ نے جمع کر دیا ایک کے پیچھے۔ یہ بدعت نہیں ہے، یہ بھی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتھارٹی دی ہے صحابہ کو، خلفائے راشدین کو۔ تو قرآن جمع جو ہو گیا یہ بھی بدعت نہیں ہے، صحابہ کا اجماع ہو گیا اس پہ۔ قرآن کو ایک مصحف میں جمع کر دیا، پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک لغت میں جمع کر دیا، قریش کی لغت میں، یہ بھی بدعت نہیں ہے، یہ بھی دین بن گیا، یہ بھی سنت بن گئی، سارے صحابہ اس پہ جمع ہو گئے۔ یہ امت کو جمع کرنے کا طریقہ، نہیں تو امت میں اختلافات پیدا ہو جاتے۔ کوئی کسی قرات میں 7 قراتیں تھیں، اختلافات سے بچانے کے لیے یہ کوشش کی گئی۔ تو امت کو جوڑنے کا یہ کام صحابہ نے دور اندیشی سے کام لیا، اور لوگوں نے کہا عثمان رضی اللہ عنہ سے کہ اس امت کو پالو، سنبھال لو، اس سے پہلے کہ یہود و نصارہ کی طرح یہ بھی فرقوں میں بٹتے، وہ 72 فرقوں میں بٹ، یہ 73 میں بٹ جائیں گے اگر ان کو سنبھالا نہ گیا۔ تو اختلاف کے وقت یہ دیکھنا ہے، خلفائے راشدین صحابہ کے دور میں، خیر القرون کے وقت میں یہ چیز تھی یا نہیں۔ مرنے کی رسمیں یہ بعد میں ساری شروع ہو گئی، یہ ہندوؤں سے رسمیں لے لی، ہندوؤں سے رسمیں لے لی، یہ دین میں داخل کر لیا۔ تو دین کو خالص، الا للہ الدین الخالص، اللہ کا دین، فاعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہ تو خالص اللہ نے نازل کیا، اس میں ملاوٹ نہ کرو۔ ملاوٹ تو ویسے ہی بری بات ہے،
دودھ میں ملاوٹ، گھی میں ملاوٹ، یہ بری بات ہے. تو دین میں ملاوٹ سب سے بری بات. تو بنی اسرائیل ایسے ہی ملاوٹ کرتے تھے تو ان میں اختلافات پیدا ہو اور دین بدل گیا ان کا. تو خالص دین لینا ہے، خالص. الا للہ الدین الخالص. تو جو بھی اختلافی چیز ہے اس سے بچنا. سنت میں اتفاق ہے، احادیث، ہر حدیث پہ عمل نہیں کر سکتے. سنت پہ جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، خلفائے راشدین چلے، صحابہ چلے، خیر القرون کے لوگ چلے، اس شاہراہ پہ چلیں گے تو اتفاق رہے گا. اس سے ہٹیں گے، کوئی ضعیف حدیث لے لیں گے، کوئی موضوع حدیث لے لیں گے، کوئی گڑی ہوئی حدیث لے لیں گے، اور اپنی نفسانی خواہش کو سامنے رکھ کر پھر آیتیں تلاش کریں گے، پھر کوئی اور روایت تلاش کریں گے، اس کو دین بنا لیں گے. یہ طریقہ غلط ہے. قرآن کو امام بنانا، سنت کو امام بنانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنانا، صحابہ کو، خلفائے راشدین کو سامنے رکھنا، خیر القرون کو سامنے رکھنا، خواہشات کو سامنے نہیں رکھنا. خواہشات کو سامنے رکھیں گے تو اختلافات پیدا ہوں گے. اگر قرآن کو، سنت کو سامنے رکھیں گے تو اختلافات مٹتے جائیں گے. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل. ہدایت آنے کے بعد اللہ کی طرف سے ہدایت آ چکی، قرآن پاک کامل، مکمل، جامع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی کامل. اس کے بعد آنے کے بعد جو قوم اس کو چھوڑ دیتی ہے تو یہ جھگڑوں میں پڑ جاتی، یہ جھگڑوں میں پڑ جاتی. کہتا میں صحیح ہوں، کہتا میں صحیح ہوں. تو فیصلہ کیا ہے؟ میزان کون سا مقرر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتلا دی. اختلاف کے زمانے میں کیا کرنا ہے، کس کو دیکھنا ہے. تو اللہ میں اختلاف سے بچنے کی، اتفاق اور اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. صلی اللہ تعالی علی خیر